بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 25 کے ورڈز میننگ امید ہے آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لی ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 27 ہے۔ ہم ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں پیج نمبر 37 پہ۔ 36 پیج کی آخری 2 لائنیں رہ گئی تھیں، تو آپ پہلے پیج نمبر 36 نکالیں گے بک کا، آخری 2 لائنز جو ہیں ان کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کے بعد جائیں گے پیج نمبر 37 پہ۔ تو آئیں پیج نمبر 36 پہ لاسٹ 2 لائنز دیکھیں۔ دا کوئین واز ڈیلائٹیڈ، ڈیلائٹ مطلب خوش ہونا، ملکہ خوش تھی۔ شی نیو، وہ جانتی تھی، دیٹ دا اسپیل ہیڈ ورکڈ، کہ منتر نے اپنا کام دکھا دیا ہے، اینڈ دیٹ دا پرنسز ہیڈ ٹولڈ، اور شہزادی نے بتا دیا ہے، دا ٹروتھ سچ ایٹ لاسٹ، آخر کار، اور آخر کار شہزادی نے سچ بتا ہی دیا۔ ناؤ شی نیڈیڈ اونلی، اب صرف اسے ضرورت تھی، ٹو فائنڈ، کہ وہ تلاش کرے، دا ریڈ، سرخ، اینڈ گرین، اور سبز فش، مچھلی کو۔ اب صرف اسے سرخ اور سبز مچھلی کو ڈھونڈنے کی ضرورت تھی۔ یہ پیج نمبر 36 تھا۔ اب آپ آئیں گے پیج نمبر 37 پہ۔ When the king came to see her، when، جب، the king، بادشاہ، came، آیا، to see her، اسے ملنے کے لیے۔ کس کو؟ ملکہ کو۔ جب بادشاہ اسے ملنے کے لیے آیا، she began، اس نے شروع کر دیا، to cry، چیخنا چلانا، یعنی اس نے رونا شروع کر دیا۔ she cried and cried، وہ روتی ہی چلی گئی، until، یہاں تک کہ he asked، بادشاہ نے پوچھا، what troubled her، اس پہ کون سی مصیبت آ پڑی ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور روتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کس مصیبت میں ہے۔ I must find، مجھے لازمی تلاش کرنا ہے، the wonderful necklace، حیران کن ہار، she cried، وہ چیخی، چلائی، روئی۔ مجھے لازمی وہ حیران کن ہار تلاش کرنا ہے، وہ روئی۔ What necklace do you mean، کون سے ہار کی بات کر رہی ہو۔ Where can it be found، وہ کہاں مل سکتا ہے۔ Asked the king، بادشاہ نے پوچھا۔ The queen told him، ملکہ نے اس کو بتایا، ٹیل کی سیکنڈ فارم ہے، ٹیل بتانا ہوتا ہے، ٹولڈ بتایا، what the sleeping princess Abarjan had said، جو کچھ سوئی ہوئی شہزادی ابرجن نے بتایا تھا، وہ سارے کا سارا ملکہ نے اسے بتا دیا۔ The king had been made very sad، the king، بادشاہ، had been made very sad، بہت زیادہ غمگین ہو گیا، by the death of his 7 sons، اپنے 7 بیٹوں کی وفات کا سن کر۔ بادشاہ اپنے 7 بیٹوں کی وفات کا سن کر بہت زیادہ غمگین ہو گیا۔ The queen told him، ملکہ نے اسے بتایا، that they had died، کہ وہ مر گئے ہیں، آف اے ڈیڈلی ڈیزیز، ایک مہلک بیماری سے۔ یعنی اب دیکھیں ملکہ کی چالاکی یہاں پر، کہ ملکہ ابرجن سے حسد کرتی تھی، اس کو مارنا چاہتی تھی، اور شہزادی کو مارنے کے چکر میں وہ اپنے 7 بیٹوں کو قتل کر بیٹھی۔ لیکن اب وہ بادشاہ کے سامنے یہ تو رونا رو رہی ہے کہ میں شہزادی کو مارنا چاہتی ہوں، وہ ہار تلاش کرنا ہے، لیکن بادشاہ کو اس نے سچ نہیں بتایا۔ بادشاہ کو یہ نہیں بتایا کہ 7 بیٹوں کو میں نے مارا ہے، بلکہ بادشاہ کو اس نے یہ بتایا کہ یہ جو 7 بیٹے ہیں، یہ ایک بہت خطرناک بیماری کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ He was a kind-hearted man، بادشاہ ایک رحم دل انسان تھا، and he wished، اور اس کی خواہش تھی، to do anything، کہ وہ کچھ بھی کرے، that would comfort his wife، جو اس کی بیوی کو سکون دے دے۔ بادشاہ ایک رحم دل انسان تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ ایسا کرے جس سے اس کی بیوی کو سکون ملے۔ So he gave an order، چنانچہ اس نے حکم دیا،
ایوری فشر مین، ہر مچھیرا ان دا کنگڈم، سلطنت میں، مسٹ فش آل ڈے، تمام دن مچھلیاں پکڑے، انٹل یہاں تک کہ ریڈ اینڈ گرین فش از فاؤنڈ، سرخ اور سبز مچھلی مل جائے۔ اس نے ایک حکم دیا، ہر مچھیرا سلطنت میں پورا دن مچھلیاں پکڑے جب تک سرخ اور سبز مچھلی نہیں ملتی۔ آل دا فشر مین، تمام مچھیروں نے، اب مین ہے، ایم اے این مین سنگولر ہوتا ہے، یہاں پر مین ایم ای این مین ہے، پلورل ہے۔ آل دا فشر مین، تمام مچھیروں نے، اسٹارٹیڈ، شروع کر دیا، ٹو ورک، کام، اینڈ بیفور لانگ، یعنی بیفور لانگ زیادہ دیر سے پہلے، کیا مطلب؟ جلدی۔ دا ریڈ، سرخ، اینڈ گرین اور سبز فش، مچھلی، واز کاٹ، پکڑ لی گئی۔ تمام مچھیروں نے کام شروع کر دیا اور جلد ہی سرخ اور سبز مچھلی پکڑ لی گئی۔ اینڈ براٹ، اور لائی گئی، برنگ کی سیکنڈ فارم ہے، یہ پیسو وائس کا سینٹینس ہے۔ اینڈ براٹ، اور لائی گئی، ٹو دا کوئین، ملکہ کے پاس۔ شی اوپنڈ دا فش، شی، اس نے، اوپنڈ، کھول دیا، دا فش، مچھلی کو، اس نے مچھلی کو کھولا یعنی پھاڑ دیا چاقو کی مدد سے۔ اینڈ انسائڈ اٹ واز دا بمبل بی، اس مچھلی کے اندر شہد کی مکھی تھی۔ انسائڈ دا بمبل بی واز دا ٹینی باکس، شہد کی مکھی کے اندر ایک چھوٹا سا صندوق، آپ ڈبی اسے کہہ سکتے ہیں، چھوٹی سی ڈبیا تھی۔ اینڈ انسائڈ دا باکس، اور اس ڈبیے کے اندر، واز دا ونڈرفل نیکلس، وہ حیران کن ہار تھا۔ وین دا فیری پرنس ابرجن، جب پری شہزادی ابرجن نے، ہیئرڈ، سنی، دا نیوز، یہ خبر، کون سی خبر؟ یہی کہ مچھلی مل گئی ہے، اس کے اندر سے ہار نکل آیا ہے۔ وین دا فیری پرنسز ابرجن ہرڈ دا نیوز، جب شہزادی، پری شہزادی ابرجن نے یہ خبر سنی، شی نیو، تو اس نے جان لیا، دیٹ شی وڈ سون ڈائی، کہ وہ بہت جلد مر جائے گی۔ سو شی ریٹرن، چنانچہ وہ واپس آئی، ٹو ہر پیرنٹس، اپنے والدین کے پاس۔ شی ریٹرن ٹو ہر پیرنٹس ہٹ، وہ اپنے والدین کی جھونپڑی میں واپس آئی، اینڈ ٹولڈ دیم، اور ان کو بتایا۔ کیا بتایا؟ ڈو ناٹ برن، جلانا نہیں، مائی باڈی، میرے جسم کو، اور بری ایٹ، اور نہ ہی اس کو دفن کرنا ہے۔ میرے جسم کو جلانا نہیں اور نہ ہی اسے دفن کرنا ہے۔ شی سیڈ، وہ بولی۔ مجھے پہنانا، ان مائی فائنسٹ کلاتھس، میرے بہترین کپڑے، اینڈ لے می آن مائی بیڈ، اور مجھے میرے بستر پہ لٹا دینا۔ مجھے سب سے عمدہ کپڑے پہنانا اور مجھے بستر پہ لٹا دینا۔ پٹ فلاورز راؤنڈ می، میرے ارد گرد پھول رکھ دینا۔ اینڈ کیری می، اور مجھے لے جانا، ان ٹو دا ووڈ، جنگل میں، ووڈ جنگل کو کہا جاتا ہے۔ پھول میرے ارد گرد رکھ دینا اور مجھے جنگل میں لے جانا۔ یو مسٹ پلیس مائی بیڈ آن دا گراؤنڈ دیئر، وہاں پہ لازمی میرے بیڈ کو، میری چارپائی کو زمین پہ رکھ دینا۔ اینڈ بلڈ، اور تعمیر کر دینا، اے ہائی وال، ایک اونچی دیوار، راؤنڈ اٹ، اس کے ارد گرد۔ وہ یعنی کہ اپنے ماں باپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، میرے جسم کو دفنانا بھی نہیں ہے، جلانا بھی نہیں ہے، میرے سب سے اچھے کپڑے مجھے پہنانے ہیں، مجھے بستر پہ لٹا دینا ہے، ارد گرد پھول رکھ دینا ہے، اور مجھے جنگل میں لے جانا ہے، وہاں پہ زمین کے اوپر میری چرپائی کو رکھنا ہے، اور اس کے ارد گرد کیا کرنا ہے، ایک اونچی دیوار تعمیر کر دینی ہے۔ وین دا کوئین پٹ آن دا نیکلس، ونڈرفل نیکلس، وین، جب، دا کوئین، ملکہ نے، پٹ آن، پہنا، دا ونڈرفل نیکلس، وہ حیران کن ہار، دا پرنسز ابرجن ڈائٹ، تو پرنسز ابرجن مر گئی۔
دا کوئن سینٹ دا سلیو گرل، ملکہ نے اپنی کنیز کو بھیجا، ٹو دا ہٹ، اس جھونپڑی کی طرح، ٹو آسک فار دا پرنسز، کہ وہ شہزادی کو دیکھ کر آئے۔ ویسے آسک پوچھنا ہوتا ہے، شہزادی کو پوچھنے کے لیے کیا مطلب؟ شہزادی کو دیکھنے کے لیے بھیجا، کیا وہ مر گئی ہے، زندہ ہے، کیسے ہے، کس حال میں ہے۔ اس نے شہزادی کو اپنی کنیز کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے دیکھو، کیونکہ یہ خبر سننے کے بعد شہزادی محل سے واپس چلی گئی تھی اپنے والدین کی جھونپڑی میں، تو وہیں پہ وہ شاید مری ہوگی، تو آپ یعنی کہ وہاں پہ جاؤ اور وہاں پہ دیکھو کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، کیونکہ ملکہ کو یقین نہیں آتا تھا، وہ پہلے 7 دفعہ اپنے بیٹوں کو قتل کر چکی تھی، تو اب وہ اس بات کا یقین کرنا چاہتی تھی کہ واقعی وہ شہزادی اب مر چکی ہے یا ابھی تک زندہ ہے۔ شی ریٹرن ٹو دا پیلس، وہ خادمہ جو تھی وہ ریٹرن واپس آئی، ٹو دا پیلس، محل کی طرف، سینگ، یہ کہتے ہوئے، خادمہ یہ کہتے ہوئے محل میں واپس آئی، دا پرنسز از ڈیڈ، کہ شہزادی مر چکی ہے، بٹ ہر باڈی از ناٹ برنڈ، لیکن اس کی جو لاش ہے اس کو دفنایا نہیں گیا، اور بریڈ، اور جلایا بھی نہیں گیا۔ دے ہیڈ کیریڈ ہر، وہ اس کو لے گئے ہیں، ٹو دا ووڈ، جنگل میں، ان دا نارتھ، شمال میں، وہ اس کو شمال میں جنگل کی طرف لے گئے ہیں۔ شی لائز دیئر، وہ وہاں پہ لیٹی ہوئی ہے، کورڈ ود فلاورز، پھولوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اینڈ لوکنگ ایز بیوٹیفل ایز دا مون، اور چاند کی طرح خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ یعنی کہ اس لڑکی نے سارا کچھ ملکہ کو بتا دیا کہ شہزادی مر تو گئی ہے، لیکن اس کی لاش کو دفنایا بھی نہیں گیا اور جلایا بھی نہیں گیا، بلکہ پھولوں میں لپیٹ کر اس کو جنگل میں رکھ دیا گیا ہے، اور وہ مری ہوئی حالت میں بھی اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے جس طرح چاند خوبصورت ہوتا ہے۔ دس نیوز، اس خبر نے، لیفٹ دا کوئن فیلنگ ان ایزی، ملکہ کو بے چین کر دیا، اس خبر نے ملکہ کو بے چین کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ کا لیکچر نمبر 26 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہانی ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ نیکسٹ لیکچر میں مزید اس میں ایسی چیزیں آنے والی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ محظوظ کریں گی، آپ کی دلچسپی مزید اس میں بڑھے گی، تو ویٹ کیجیے گا، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، ٹرانسلیشن کو، ورڈز میننگ کو، ٹیسٹ بھی دینا ہے، اور اپنے حاصل کردہ مارکس جو ہیں ان کو آپ نے کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے والدین کو تنگ نہیں کرنا، بہن بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا، گھر میں اچھے طریقے سے رہنا ہے، وقت پہ کام کرنا ہے، وقت پہ کھیلنا ہے، اور سب کو خوش رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔